Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان، اور آج ہے 1 جنوری 2022 اور آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اس امید دعا کے ساتھ کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے حقیقی خوشیاں لائے اور سے آپ سب کو صحت سلامتی سے رکھے، اور اس سال میں آپ سب لوگوں کے لیے خیر و برکت ہو۔ اس سال جو کرونا یا جو اب اس کا نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس سب سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دلائے اور ہم سب کو صحت سلامتی سے رکھے۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرنے سے پیشتر حسب دستور جو آپ سے بات یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے کنٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ آج کا ویلاگ بیسیکلی سن 2021 کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں سیاسی طور پہ 2021 کیسا گزرا؟ سن 2021 کے حوالے سے جو ہمارے مطلب سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کی جو ایک بڑی اکثریت کے جو ویلاگز تھے وہ اس بات پہ رہے کہ وہ جو پاکستان میں ایک پیج کی بات ہوتی ہے، وہ پیج یعنی وہ ورقہ بقول ہمارے کچھ سینئر احباب کے لیرو لیر ہو گیا، پٹ گیا ہے، وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ تو ورقہ تو ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہوا، بات ایسی تیسی، ورقہ بھی ہے۔ اب ورقے پہ کون کون ہے یہ اصل چیز ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت یعنی سیول حکومت، یہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن یہ ایک پیج پہ کس کے ساتھ ہے یہ اصل بات ہے۔ حکومت بھی ایک پیج پہ ہے، وہ ان کے ساتھ جن کا پیج ہے، اور اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہے، کس پیج پہ؟ اور جن کا بھی پیج ہے۔ اب پاکستان میں کہنے کو حکومت بات کرتی ہے کہ وہ سویلین حکومت ہے، اور اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ وہ سویلین بالادستی کی جدوجہد کرے۔ اچھا، اس میں تیسرا بھی ایک فریق ہے، وہ ہے ہمارا میڈیا۔ اس میں بھی غالب اکثریت جو ہے وہ سیول بالادستی کی بات کرتی ہے، لیکن وہ بھی ایک پیج پہ ہے اور اسی طرح ہے جیسے کہ باقی دو ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ ایک دفعہ وہ ہمارے جو تھے عسکری رہنما تھے، انہوں نے کسی گیسٹ ہاؤس ٹائپ میں اپوزیشن کو لوگوں کو بلایا، وہاں حکومت بھی تھی، تو خان صاحب بہرحال وہاں نہیں تھے۔ خان صاحب ایسے معاملات میں نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر ایک دفعہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی ہے، جو اسپیکر صاحب جس کے مطلب کنوینر بھی ہیں، جس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، اس میں باللحاظ عہدہ یا باللحاظ ممبر پرائم منسٹر اس میں ممبر نہیں ہے، اس میں لیڈر اپوزیشن ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، حکومتی بھی کچھ عہدیدار ہیں، مطلب وہ ایم این اے ہیں، مطلب منسٹری کی بیس پہ کچھ ہاں اس میں پھر اسپیشل دعوت نامے میں سی ایم وغیرہ کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی، اس میں آرمی چیف آئے، ڈی جی ایس آئی آئے، اور آرمی کے جو کلیدی تھے جو متعلقہ لوگ ہوں گے۔ پھر ایک اور بھی شاید ہوئی تھی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی، اس میں بھی حسب دستور عمران خان نہیں تھے، اس میں بڑا واویلا ہوا۔ اب رولا یہ ہے کہ وہ کہتے تھی اپوزیشن کہتی تھی پرائم منسٹر قومی سلامتی کے معاملات میں نہیں بیٹھتے۔ بھائی بات یہ ہے
کہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل مطلب کمیٹی وہ اس کا حصہ نہیں ہے، چلیں آ جائیں، آ جانا چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ رہی بات قومی سلامتی کا تو ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، وہ جو بریفنگ آلریڈی رہی، تو وہاں ان کا آنا سمبولک ہوتا ہے کہ جی حکومت اور اپوزیشن قومی سلامتی پہ متفق ہے، وہ نہیں آتے باہر۔ پھر اچھا ایک کوئی نیشنل مطلب قومی سلامتی کمیٹی کا بہرحال ایک اور اجلاس تھا جس میں اپوزیشن نہیں گئی۔ اس میں اصل میں نا پرائم منسٹر نے تو ویسے نہیں آنا تھا، اس میں منسٹرز بھی نہیں آئے تھے، آئے تھے وہ چلے گئے جی۔ وہ ایک اور تقریب چل رہی تھی شاید اس دن کوئی کھیلوں کے حوالے سے پرائم منسٹر ایک تقریب کا افتتاح کر رہے تھے، کوئی یوتھ انیشیٹو تھا کوئی جناح اسپورٹس کمپلیکس ہے، تو منسٹر صاحبان بھی وہاں شریک تھے۔ اچھا وہ پریزنٹیشن جو دی تھی موہد یوسف نے دی تھی۔ موہد یوسف بیسیکلی قومی سلامتی کے مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، سویلین ہے، امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں، کافی ٹائم وہیں گزارا ہوا ہے، پچھلے تھوڑے سے پاکستان آئے ہیں۔ تو اپوزیشن کو یاد آ گیا کیونکہ گورنمنٹ نے قانون سازی میں اپوزیشن کی بات نہیں مانی تھی، تو وہ ایز اے پروٹیسٹ، لیکن اصل میں جو وچ کی بات ہے، جو وچ دی گل ہے، وہ پاکستان میں میڈیا سے لے کے ہر جگہ پہ لوگ اندر کی کہانی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وچ دی گل میں بڑا رول ہوتا ہے۔ تو وچ دی گل یہ تھی کہ اس بریفنگ میں عسکری قیادت نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے اپوزیشن نے آنے سے انکار کر دیا۔ اچھا پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہوا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں بہت سارے ہوتے ہیں، مطلب وہ اجلاس جوائنٹ سیشن تھا، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے کا مشترکہ اجلاس تھا۔ تو اس میں حکومت نے قانون سازی کرنی تھی اور بہت سارے بل تھے جو کہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکے تھے لیکن سینٹ میں عددی اکثریت ہونے کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو وہ پاس ہوئے۔ کوئی 3-4 گھنٹے کی ایکسرسائز میں کوئی 30-35 بل تھے، وہ پاس ہو گئے۔ تو اس پہ بڑی ریزرویشن تھیں کہ جی یہ اجلاس میں حکومت کے پاس جو ہے اکثریت نہیں ہے، اتحادی بھی ناراض ہیں، اتحادیوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو اپوزیشن بڑی خوش پھری تھی۔ تو بہرحال اپوزیشن کی بہرحال خوشی نہ رہی، اور بہرحال وہ ترامیم منظور ہو گئی۔ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا وہ ورقہ لیڈ ہو گیا، وہ پتہ لگا کہ ورقہ وہیں کا وہیں قائم دائم تھا۔ اچھا پھر ایک اور بھی آخری دنوں میں، یعنی 2021 کے آخری دنوں میں پھر یہ مشہور، اچھا ہاں پھر ایک ورقے کے ایک نہ ہونے کا تاثر آیا تھا جب کچھ تعیناتیاں ہوئیں، کچھ پوسٹنگز ہوئیں، کچھ ٹرانسفر ہوئے۔ تو ایک ٹرانسفر کے اوپر بلکہ 2 ٹرانسفر کے اوپر بڑا اختلاف رہا، یعنی ایک صاحب جو ہے وہ ایک جگہ آ رہے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے تھے، تو پرائم منسٹر کا استدلال یہ تھا کہ جی وہ جو پچھلے والے ہیں ابھی وہی اس پہ رہے۔ بہرحال جی اس پہ بھی بڑا طوفان مچا، پیالی میں طوفان مچا، ویسے یہ طوفان ایسے روز مچتے ہیں۔ تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا، پھر بھی وہ پرانی پوسٹنگیں بہرحال ہو گئیں گی۔ ابھی یہ جنوری کے آخر میں ایک اجلاس ہوا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے یہ بڑا تھا کہ جناب کہ جی قومی اسمبلی کے اجلاس میں کوئی منی بل جو تھا، منی بجٹ تھا، منی بجٹ پیش ہونا تھا، حکومت کا تھا یہ تاثر تھا کہ جی یہ بجٹ پیش نہیں ہو سکے گا، پاس نہیں ہو سکے گا، اور بہرحال اس دن اجلاس ہوا تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف اور جناب بھٹو زرداری اور جناب قاسم زرداری صاحب موجود نہیں تھے۔ تو ہمارے میڈیا کے وہ اینکرز، وہ یوٹیوبرز یا وہ اینالسٹ جو سیولین بالادستی کا خواب دیکھتے رہتے ہیں، انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ اچھا پھر یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ جائیں جی، جم آئے، میاں صاحب کا ملک ہے، لیکن
اپیرنٹلی جو بات ہے، میاں صاحب اس ملک کے قانون کو مطلوب ہے. یہ بات کی بات ہے کہ وہ غلط تھا صحیح تھا، لیکن اس وقت حقیقت حال یہ ہے کہ میاں صاحب اشتہاری ہیں. انہوں نے عدالت میں اپیل پہ دی تھی اور عدالت میں تھوڑے عرصے کے لیے وہ مہلت لے کے گئے تھے، ان کو اجازت دی گئی تھی ملک سے باہر جائے. 2 سال سے واپس نہیں آئے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو میاں صاحب کی واپسی کو ٹارزن کی واپسی قرار دیا جا رہا ہے. وہ بھائی میاں صاحب جو ہے، تو یعنی یہاں بھی میڈیا ثبوت دے رہا ہے، وہ کہیں ایک پیج پہ ہے. اچھا، اب میاں صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کے کوئی رابطے ہوئے ہیں. میاں صاحب تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے. اس موضوع میں میں نے ایک بڑے ہی میرا ویلاگ تھا، کافی عرصہ ہو گیا، توالت بھی اچھی خاصی تھی. اس میں اس کا ریفرنس ویسے اس کے ساتھ دے دوں گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو. میں اس ویلاگ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، دیکھیے گا. بڑا اچھا پروگرام تھا، اچھا ویلاگ تھا. اس میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دینا اور دوسرے کو عزت دینا اس ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ ضرورتاً استعمال کرتے ہیں. پتہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی آج کل ہمارے ایک بھائی بڑے زور زور سے چیخ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کا واویلا اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کے کچھ معاملات سیٹ ہو گئے تھے، تو وہ سیٹنگ جو ہے نا وہ کہیں پسند نہیں آئی. حالانکہ میں ایسا نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. یہ بھی ساری باتیں سکے کے جس طرح ایک سکہ کے 2 رخ ہوتے ہیں، اس طرح یہ وہ 2 رخ والی بات ہے. تو بہرحال جی سال 2021 ختم ہو گیا. وہ جو ورکہ لیڈو لیڈ ہونے کی بات ہو رہی تھی، وہ ورکہ بظاہر تو لیڈو لیڈ نہیں ہوا. کہا یہ جا رہا تھا کہ جی منی بجٹ پاس نہیں ہوگا. منی بجٹ پاس ہو گیا، ابھی پاس نہیں ہوا، ابھی قومی اسمبلی میں ہوا تھا، ابھی سینٹ میں جائے گا. تو شاید ایک مرحلہ باقی ہے. تو اس پہ تو ابھی تک بار یہ بات رہی کہ 2021 میں ورکہ قائم دائم ہے، اور ورکے پہ متفق ہونے والے بھی اپنے موقع پہ بڑے قائم دائم ہیں. حکومت بھی اس ورکے کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اپوزیشن بھی اسی ورکے کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر جس دن یہ حقیقی طور پہ ورکہ پھٹ گیا یا لیڈو لیڈ ہو گیا، یہ ٹوٹے ہو گیا، تو واقعتاً پھر پاکستان کی سیاست میں بڑا فرق پڑے گا. پھر بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. فی الحال تو یہ پیالی میں طوفان ہے. اس طوفان کو آپ انجوائے کریں. 2022 سٹارٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں یہ طوفان پیالی میں رہتا ہے یا حقیقی طور پہ کھل کے آتا ہے. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.